बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम ज़िक्र कर रहे हैं उम्महातुल मोमिनीन का, और आज बारी है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिनते सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी वालिदा का नाम उम्मे रोमान था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका पहला निकाह अब्दुल्ला अज़दी से था। अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़द में आई, और इनसे इनकी 2 औलादें पैदा हुईं, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबूवत के चौथे साल में पैदा हुई हैं और 10वें साल में ब्याही गई हैं, और तकरीबन शव्वाल 1 हिजरी को उनकी रुखसती हुई। 18 साल की उम्र में उन्होंने अल्लाह ताला ने उन्हें बेवा कर दिया, और एक रिवायत के मुताबिक नबूवत के 4 साल गुज़र चुके थे और विलादत के वक़्त 5वां साल गुज़र रहा था। उनको दाइल की बीवी ने दूध पिलाया, जैसे कि अरब का एक रिवाज था कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता था तो उसके लिए दाई रखी जाती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अगर हम कुनियत के बारे में ज़िक्र करें तो उनकी कुनियत अब्दुल्ला उम्मे अब्दुल्ला थी, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक दफ़ा अपने नौज़ायदा भांजे को लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हाज़िर हुईं, तो आपने अपना लुआब दहन बच्चे के मुँह में डाला और उनका नाम अब्दुल्ला रखा, और हज़रत आयशा से फ़रमाया कि तुम उम्मे अब्दुल्ला हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया था कि निकाह से क़ब्ल एक दफ़ा ख्वाब में उन्हें एक फ़रिश्ते ने रेशम में लपटे हुए एक तोहफ़ा पेश किया। फ़रमाया ये क्या है? तो कहा गया कि ये आपकी बीवी हैं, और आपने जब कपड़ा हटा के देखा तो वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थीं, और आपने इस बात को अल्लाह की मंशा जाना कि आपको अपनी ज़ौजियत में लेना है। कहा यह जाता है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इंतकाल के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा उदास रहते थे, और उनकी ये उदासी और परेशानी देखते हुए एक हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिनते हकीम हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हुईं और फ़रमाया कि आप दूसरा निकाह कर लें। फ़रमाया किससे? खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बेवा हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और कंवारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। तो आपने इसको पसंद फ़रमाया, और इस तरह हज़रत सौदा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हम पहले कर चुके हैं। हज़रत आयशा के लिए भी हज़रत खौला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पैगाम दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में ऐसा होता था कि इस तरह के निकाह नहीं हुआ करते थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब अपनी परेशानी ज़ाहिर की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम मेरे दीनी भाई हो, जिस पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बहुत खुश हुए और बख़ुशी इस निकाह को कबूल कर लिया, और यूँ अपने ही आप यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से करा दिया, और 3 साल के बाद रुखसती हुई, जब आपकी उम्र मुबारक 9 साल की थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बचपन से ही गैर मामूली शख्सियत थी की हामिल थी। उनकी हरकत व सुकनात नशो-नुमा मुमताज़ थी। एक-एक ख़त-ओ-ख़ाल में कशिश थी। पेशानी से मुस्तक़बिल का नूर चमकता था। सआदत और बुलंदी के आसार नुमायाँ थे। खेल-कूद की शौकीन थी। मोहल्ले की लड़कियाँ उनके पास जमा रहती थीं, लेकिन इस लड़कपन और खेल-कूद में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अदब मलहूज़ ख़ातिर रखती थी। मरग़ूब खेल गुड़िया से खेलना और झूला झूलना था। ये बचपन की बात है कि बचपन का वाक़या है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गुड़िया से खेल रही थीं, इनमें एक घोड़ा भी था, दाएँ-बाएँ 2 पर लगे हुए थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आयशा ये क्या है? जवाब दिया घोड़ा है। फ़रमाया घोड़ों के तो पर नहीं होते।
تو انہوں نے برجستہ فرمایا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے، اس پر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور مسکرا دیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ بہت اچھا تھا، ہر بات کو وہ یاد رکھتی تھی، اور یہ حال تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو تفصیل سے یاد رکھتی تھی۔ گھر کی کل کائنات، ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ اور 2 مٹکے، پانی کا ایک برتن اور ایک پیالہ تھا۔ یہاں تک نوبت آتی تھی کہ راتوں کو چراغ جلانے تک کی استطاعت نہ ہوتی تھی۔ 40 راتیں گزر جاتی، گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، کھانا پکنے کی نوبت ہی کم آتی تھی، گھر میں مہینہ مہینہ آگ ہی نہیں جل پاتی تھی۔ اور جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام کی باری ہوتی، صحابہ کرام قصداً ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ کم سنی اپنی جگہ تھی، لیکن وہ ہر کام کو کر کے رکھتی تھی، چھوٹی چھوٹی بھول چک ہو جایا کرتی تھی، جیسے آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں اور سو جاتی، بکری آتی اور کھا جاتی۔ اس قسم کی کئی چھوٹی چھوٹی معصومانہ سی ان کی غلطیاں بھی ہویا کرتی تھیں۔ ایک سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا اونٹ بتک گیا، ایک طرف کو بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے قرار ہو گئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا کہ میری دلہن۔ بوقت وصال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زانوں پر سر رکھے وفات پائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت بوجہ ان کے حسن و جمال کی نہ تھی، بلکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت حسین تھی۔ میں یہاں 2 واقعات کا ذکر کروں گی جن کی وجہ سے آپ کو عظمت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور مزید پتہ چلے گا۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ سے جہاں اسلام اپنی جڑیں پکڑے، وہاں دوست اور دشمن یعنی منافقین بھی اسلام میں شامل ہو گئے تھے، جن کا کام یہ تھا کہ کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے مسلمانوں کے لیے مصیبتیں کھڑی کرنے کا۔ خاص طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو انہیں خاص بیٹھ تھا، اور اسی نسبت سے وہ ان کی شہزادیوں کا، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہر حال میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ جاتے تھے تو ازواج مطہرات کے نام ایک قرہ ہوتا تھا، کہ جس کے نام قرہ نکل آتا تھا وہ آپ کے ساتھ ہم سفر ہو جاتی تھیں۔ تو نجد کے قریب ایک بستی ہے مرسی نام کی، اس میں وہاں 5 شعبان کے قریب مسلمان ایک چشمے کے قریب دن بھر مارکار آ رہے، اور یہ بات معلوم تھی کہ یہاں خونریز لڑائی نہیں ہوگی، اس لیے منافقوں کی بھی کثیر تعداد اس میں شریک ہو گئی۔ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھیں، اور چلتے وقت انہوں نے یہ کیا کہ اپنی بہن سیدہ اسما کا ایک ہار عاریتاً مانگ لیا۔ ہار کی لڑیاں کچھ کمزور تھیں۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 14 برس تھی۔ سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محمل پہ سوار ہو گئیں، ساربان نے محمل اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور وہ چل پڑتے تھے۔ اس وقت وہ اتنی دبلی پتلی تھی، ہلکی پھلکی سی، کہ محمل اٹھانے والے کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کوئی سوار بھی ہے کہ نہیں۔ تو سفر سے واپسی پہ منافقین کئی بار کئی شرارتیں کرتے، ایک دفعہ تو یہاں تک بھی نوبت آئی کہ مہاجرین اور انصار آپس میں ہی ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جاتے، لیکن اللہ نے اس وقت سے محفوظ رکھا۔ تو ان منافقوں میں ایک جو ان کا رئیس تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ تو عبداللہ ابن ابی اس میں شامل تھا۔ ایک جگہ ہوا یہ کہ راستے میں رات کو قیام کیا گیا اور طے یہ پایا کہ پچھلے پہر جو ہے وہ روانگی کی جائے گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے قافلے سے ذرا سا دور نکل کر باہر ذرا آڑ میں ہو کر فارغ ہو کر لوٹی، تو گلے پر جو ہاتھ پڑا تو وہ ہار نہیں موجود تھا۔ اب تو وہ گھبرا گئی، ایک تو کمسنی تھی، پھر مانگے کی چیز تھی، گھبرا کر وہیں ڈھونڈنے لگ گئی، اور اس میں انہیں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ ہار تو مل گیا، لیکن جب وہ واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ قافلہ جا چکا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ساربان نے حسب دستور محمل میں سمجھا کہ یہ محمل ہوں گی، محمل کو اٹھا کے اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل پڑا۔
اب تو حضرت عائشہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئی اور وہی ایک چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں۔ اتنے میں ایک صحابی تھے، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ قافلے کے پیچھے رہتے تھے اور قافلے سے جو چیزیں رہ جاتی تھیں وہ جمع کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ہیں، انہوں نے پہچان لیا، کیونکہ پردے سے پہلے انہوں نے ان کو دیکھا ہوا تھا، تو زور سے انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کی آواز سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی تو حضرت صفوان نے اونٹ کو بٹھا دیا، آپ اس پہ سوار ہو گئیں، اور یہ تو ایک معمولی سا واقعہ تھا، مگر اس میں ہوا یہ کہ آپ بہت پریشان ہو گئیں، اور جب گھر پہنچی یا اپنے محور پہ پہنچی تو وہاں پہ پہنچ کے آپ کو بخار نے آن لیا اور آپ کئی دن تک بخار میں مبتلا رہیں۔ یہاں اس معمولی سے واقعے کا فائدہ عبداللہ بن ابی نے اٹھایا اور اس نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ اب آپ پاک دامن نہیں ہیں۔ نیک لوگوں نے سن کر فوراً کہا کہ یا اللہ توبہ، سبحان اللہ، ایسی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ عبداللہ بن ابی کے علاوہ مدینہ شریف کے 3 اور آدمی اس سازش میں شامل تھے۔ ایک تو حسان بن ثابت تھے، ایک حمنہ بنت حبش تھی، ایک مستع بن اساسہ تھے۔ حالانکہ حسان بن ثابت اور حمنہ بنت حجش جو تھی وہ تو سفر میں بھی شامل نہیں تھی۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدنامی پر مسرت ہو رہی تھی، کیونکہ ان کی ان سے تھوڑی سی لگتی تھی، اور سیفہ سیدہ جو تھیں وہ حضرت زینب بنت جحش کی بہن تھی، تو وہ یہ چاہتی تھی کہ ان کی بہن کا مرتبہ جو ہے وہ ذرا سا بہتر ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے عزیز بھی تھے ان میں مستع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بہت عجیب سی بات لگی۔ بہرحال یہ 3-4 افراد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اب ہوا یہ کہ ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شب جو ہے وہ مستع کی ماں کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر جا رہی تھی کہ مستع کی ماں نے بیٹے کو بد دعا دینی شروع کر دی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ایک صحابی کو گالی دیتی ہو۔ ماں نے واقعہ بیان کر دیا۔ سننے پر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے زمین ہی نکل گئی، سیدھے اپنے گھر پہنچی میکے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر، اور وہاں جا کے اپنی والدہ سے فرمایا کہ کیا آپ نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی تھی؟ اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی تو مسلم تھی، تاہم شریروں کی زبان بندی کے لیے تحقیق ضروری ہوگی، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خادمہ سے پوچھ لیجئے۔ خادمہ نے کہا کہ خدا کی قسم، جس طرح سونے کھرے سونے کو پہچانتا ہے، اسی طرح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کو جمع کیا اور مسلمانوں کو اس شریر کی طرف میری طرف کون ہے جو، اور فرمایا کہ ایسا کون ہے جس نے شرارت کی ہے، جس کی نسبت مجھے شرم آئی اور اہل بیت پر عیب لگاتا ہے۔ سعد بن معاذ نے فرمایا کہ اگر ہمارے قبیلے کا ہو تو ہم سر اڑا دیتے ہیں، لیکن اگر خزرج کا ہو تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے ہم حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مگر دونوں قبیلوں کو چپ کرا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ اگر مجرم ہو تو توبہ کر لو، ورنہ خدا سے اپنی پاکی کی گواہی کی دعا مانگو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اقرار کر بھی لوں، حالانکہ خدا جانتا ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو اس الزام کے صحیح ہونے میں کسی کو شک رہ جائے گا، اور اگر انکار کر دوں تو لوگ کب یاد کریں گے؟ میرا حال تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے باپ کا سا ہے۔ یعنی حضرت عائشہ علیہ السلام اس وقت اتنا زیادہ پریشان تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی نہ لے پائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو سچائی کا پتہ تھا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت
आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनकी पाकी के सिले में अपने नबी को वही नाज़िल फरमाई। आपको जब वही हाज़िर हुई तो आपकी पेशानी पे ख़त कुछ पसीने के कतरे थे। आपने जो वही नाज़िल हुई उसके बाद कहा यह जाता है कि सूरह नूर की आयत नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 19 ये आयत थी जो कि हुज़ूर अकरम को पे उस वक़्त नाज़िल हुई जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की पाकी का ज़िक्र करना था। मैं चाहूँगी आपको वक़्त मिले तो ज़रूर आप इन आयात का मुताला कीजिएगा और इनका तर्जुमा ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जब अल्लाह के रसूल को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की पाकी का इल्म हो गया तो आपने तीनों मुजरिमों को 80-80 कोड़े की सज़ा दी। और यूँ अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ भी उतार दिया। इस वाक़े से जो ख़ास बात हमें पता चलती है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां के बारे में है कि वो मुनाफ़िकीन जो आपको बशर होने से इनकार करते थे, उन्हें भी ये बात वाज़ेह हो गई कि आक़ाए दो जहां एक बशर थे। वो ग़ैब के इल्म से वाक़िफ़ ना थे, बल्कि अल्लाह ताला के अव्वल तरीन बशर थे और अल्लाह ताला ने उन पर भी एक तरह से इम्तिहान का कड़ा वक़्त गुज़ारा। मैं यहाँ एक और छोटा-सा दिलचस्प वाक़या आप लोगों को बताना चाहूँगी और साथ ही साथ एक और सूरह निसा की आयत नंबर 43 का शान नुज़ूल भी हो जाएगा। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक और सफ़र में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थीं और वही हार उनके गले में था। काफ़िला वापस होकर मकामे ज़ातुल जैश पहुँचा तो वो फिर से टूट गया और सुबह के करीब थी तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पड़ाव डाल दिया। वहाँ पानी नहीं था। अब आप जो है वो हार को ढूँढने में लगी हुई थी, मगर वहाँ पानी नहीं था। नमाज़ का वक़्त आ गया। लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास पहुँचे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ौज को किस मुश्किल में डाल दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए, देखा कि मुख्तार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ानों पर सर अक़दस रखकर आराम फरमा रहे थे। बेटी से कहा, हर रोज़ कोई नई मुश्किल खड़ी कर देती हो, सबको परेशान करती हो और गुस्से से उनके पहलू में कई कचोके दिए, लेकिन वो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ के ख़्याल से हिली तक नहीं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए तो वाक़या मालूम हुआ। नमाज के लिए वज़ू फ़र्ज़ था उस वक़्त। कई मौके ऐसे आए थे जहाँ पानी न मिलता था, तो इस मौके पर सूरह निसा की आयत नंबर 43 नाज़िल हुई। अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या हाजत ज़रूरी हो, सिर्फ़ फ़ारिग़ हुए हो या औरतों से मुक़ारबत की हो और तुम पानी नहीं पाते, तो पाक मिट्टी का कसद करो और इससे कुछ मुँह और हाथ पर फेर लो, तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। वही मुजाहिदीन जो बेचैन थे, मुसर्रत से लबरेज़ हो गए। फ़र्ज़ंदान इस्लाम ने अपनी माँ मोहतरमा का शुक्रिया अदा किया और उनकी दुआएँ ली। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सीद बोल उठे कि ऐ सिद्दीक़ के घरवालों, इस्लाम में ये पहली बार तुम पर बरकत नहीं नाज़िल हुई है। सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मज़ीद ताबीत के लिए बेकरार थे, फ़ख्र के साथ साहबज़ादी को फरमाया, जाने पितर, मुझे मालूम न था कि इस कदर मुबारक है तेरे ज़रिए से खुदा ने मुसलमानों को कितनी आसानी पैदा कर दी है। सुभान अल्लाह। हज़रत
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 18 سال تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کے حجرے میں جلوہ افروز تھے۔ سیدہ نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ہائے میرا سر، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر درد شدت سے ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا۔ تمام ازواج پاک نے اجازت دے دی آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تک حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی قیام فرما رہیں گے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر اقوال افعال کا بھی ایک ایک حرف دنیا میں محفوظ رہے۔ چنانچہ وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت تک پہنچے۔ مرض کی شدت بڑھتی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی رہیں۔ صبح کی نماز میں اٹھنے کی کوشش کی، ہر بار غشک آ گیا۔ حکم دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرمائیں۔ چنانچہ امامت کی۔ کچھ اشرفیاں تھی، خیرات کروا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینہ اقدس سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک لے کر اندر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک کو نرم کرنے کی اجازت مانگی اور اس کے بعد اجازت ملنے پہ دانت کے ذریعے مسواک کو نرم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میں بھی حضرت عائشہ کا جھوٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، فوراً ہاتھ کھینچا، فرمایا اب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑی تکلیف میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب بھی بقدر تکلیف ہے۔ دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن کا بوجھ محسوس ہوا، آنکھیں پھٹ گئیں، سر اقدس تکیے پر رکھ دیا اور رونے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرائض و مناقب کا سب سے ظریف باب یہ ہے کہ مرنے کے بعد انہی کے حجرے کو پیغمبر اسلام کا مدفن بنا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا، ان کے حجرے میں 3 چاند ٹوٹ کر گرے۔ پہلا چاند سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا سیدنا ابو بکر صدیق اور تیسرا سیدنا عمر فاروق تھے۔ 40 سال مزار اقدس کے مجاور رہیں، قبر نبوت کے پاس ہی سوتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس دن سے سونا چھوڑ دیا۔ 13 برس تک، یعنی جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون نہیں ہوئے، وہاں بے حجاب آیا کرتی تھی، بعد میں باحجاب آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقیہ زندگی سورہ احزاب آیت 30 تا 35 کی حرف بحرف عملی تفسیر تھی۔ حضور اکرم کے وصال کے بعد آپ نے عہد صدیقی دیکھا، عہد فاروقی دیکھا، اور اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد بھی دیکھا، جس میں جنگ جمل کا واقعہ قابل ذکر ہے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار عرض کیا گیا ہے کہ اگر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست میں آئیں، یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ مسلمان عورت کا حقوق کا دائرہ اتنا تنگ نہیں جتنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ پہلے جب حجاب کا حکم نہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض غزوات میں بھی شریک رہی ہیں۔ جنگ احد میں مسلمان خطرے کی حالت میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پائچے چڑھائے مشک اٹھائے زخمیوں کو دوڑ دوڑ کر پانی پلایا کرتی تھی۔
جب مسلمان محصور تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنانہ قلعے سے نکل کر جنگ کی حالت دیکھتی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ عورت امام جمہور اور خلافت الہی کے فرائض سے سبکدوش ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کسی مسلمان عورت کو کسی حالت میں بھی پبلک کی سیاسی اور فوجی رہبری نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً ایسی حالت میں جب ملت پر فتنہ و فساد کی آگ بھڑک رہی ہو۔ بہرحال جنگ جمل کا ذکر ہم ضرور کریں گے کبھی نہ کبھی۔ اب حضرت امیر معاویہ کا زمانہ بھی دیکھا آپ نے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت صرف 4-5 برس رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے تخت کی حکومت سنبھالا، قریباً 20 برس تک پوری اسلامی دنیا پر حکومت کی ہے انہوں نے، اور یہاں پورے 18 سال سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزئی اوقات کے سوا خاموشی سے گزارے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ نسبتاً خاموش ہو گئی تھیں، اور کیونکہ امت مسلمہ اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں چلی گئی تھی۔ آپ کے وصال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان 58 ہجری کو آپ بیمار ہوئیں، اور 17 رمضان 58 ہجری کو نماز وتر کے بعد شب کے وقت وصال فرمایا۔ ماتم کا شور سن کر انصار گھروں سے نکل آئے، اور جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوحہ اور ماتم سن کر بولی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت واجب ہے، کہ وہ حبیب الہی کی محبوب ترین بیوی تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔